बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड बैंक की जॉब्स के बारे में, जिन कैंडिडेट्स ने यूबीएल कैश ऑफिसर की पोस्टों पे अप्लाई कर चुके हैं। और जो कैंडिडेट रहते हैं उनसे गुजारिश है कि 12 नवंबर से पहले पहले वो इन पोस्टों पर अप्लाई कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्टें हैं, पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैश ऑफिसर की जो जॉब्स है 35,000 से ज़ायद इसकी जो पे होगी। मगर इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि ये परमानेंट जॉब है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के इक्वल ही प्रोटोकॉल मिलेगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है इस पोस्ट पर जितना ज़्यादा हो सकता है अप्लाई करें, क्योंकि यूबीएल को इस वक्त अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो मैट्रिक बेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भर्ती करने का उन्होंने इरादा किया हुआ है। और मुस्तकबिल में भी वो इनको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। आप तमाम दोस्त जितना मुमकिन हो सके, अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री मौजूद है और आप कैश ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने इस पे अप्लाई कर चुके हैं और जो फ्यूचर में करने ख्वाहिशमंद हैं, 12 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अभी बहुत सा टाइम पड़ा है। अगर आप चाहें तो हमारी चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस यूबीएल के रिलेटेड मौजूद है, जिससे आप मुकम्मल अप्लाई घर बैठे खुद कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आपको तफसील बताएंगे। जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर चुके हैं और फ्यूचर में उम्मीद है 10 दिन 15 दिन बाद या शायद यकम तक, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो ख़त्म होगी, उसके बाद जो इंटरव्यू का सिस्टम है उन्होंने अनकरीब वो लॉन्च करना है। जो इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये जो पोस्टें आई हैं यूबीएल कैश ऑफिसर की, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, वो यूबीएल वालों ने कौन सा दिया हुआ है कि आपके पास जो बेहतरीन तरीका है कस्टमर को गाइड करने का, डील करने का, वो आपने कैसे करना है। आपकी शानदार खिदमात होनी चाहिए, मुस्कुराहट के साथ आपने कस्टमर को डील करना है। तमाम सार्फिन जो नकद मामलात आते हैं, जैसे कोई कैश विड्रा के लिए आया या कैश डिपॉजिट के लिए या ऑनलाइन किसी ने कैश ऑनलाइन किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ होती हैं ये कैश देता है। मुख्तलिफ जो इसके तरीक़ाकार हैं वो कैश ऑफिसर के ज़िम्मे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बेहतरीन जो मालूमात है वो आपने फ़राहम करनी है जब अगर आपका इंटरव्यू हो। तो उम्मीद है इसका इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है मैट्रिक बेस पे। इससे पहले जितनी भी कैश ऑफिसर की पोस्टें आई हैं वो अक्सर जो होती हैं वो बीए बेस पे होती हैं, और बीए बेस के जो सवालात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैट्रिक वाले कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि पहले जितनी भी कैश ऑफिसर की पोस्टें गुजर चुकी हैं उनके ऊपर कभी टेस्ट नहीं हुआ। अक्सर के जो है ना वो इंटरव्यू होते हैं। आपकी भी उम्मीद है इंटरव्यू होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो शॉर्ट लिस्ट ज़रूर करते हैं, उसके बाद ईमेल्स वगैरह और एसएमएस के ज़रिए या कॉल के ज़रिए आगाह करते हैं। मैट्रिक बेस पे अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम जो 2016-17 में इंटरव्यू हुए थे वो इस्लामाबाद हेड ऑफिस में हुए थे यूबीएल के, लेकिन वो पोस्टें बैचलर बेस पे थी। तो जो कैंडिडेट्स मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उम्मीद है उनका मुतलका रीजन जो है वहाँ पे उसके इंटरव्यू होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसमें जो कैश ऑफिसर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं आपको थोड़ी सी आगाह करता चलूँ कि कैश ऑफिसर ज़िम्मे है कि वो चेक जमा करता है, बिलों की अदायगी करता है, फ़ीसों की अदायगी करता है, कैश डिपॉज़िट करता है, कैश विड्रा भी करता है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि सिटी एरिया में होते हैं, जो कि सिटी एरिया से बाहर वाले बैंक होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बंडल कम होता है लोड का, वहाँ ज़्यादातर यूटिलिटी बिल जमा होते हैं। लेकिन शहर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फ़ीसें आ जाती हैं स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की। उसके साथ दफ्तरी मामलात भी होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जो कि डीलिंग होती है वहाँ पर, और अक्सर जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है वो होती है कैश ऑफिसर की। आपने बेहतरीन तरीके से कैश ऑफिसर के फ़राइज़ अगर सर अंजाम देने हैं, तो आपको आने वाले कस्टमर के साथ खूब बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ डीलिंग करनी चाहिए। ये उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है यूबीएल में कैश ऑफिसर की भर्ती के लिए। वो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ और भी सवालात हैं जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं।
کنٹرولز اور پابندیوں کی پہل کرنا مقصد ہے آپ نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، اپنے ٹائم پہ شیڈول کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ATM جو مشینز موجود ہیں اس میں جو کیش رکھنا اور نکالنا ہوتا ہے وہ بھی کیش آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اکثر جو اس سے پہلے کیش آفیسر کی جو اناؤنسمنٹ آتی تھی اس پہ جو انٹرویو میں سوالات پوچھے جاتے تھے وہ تمام سوالات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو۔ سوالات بہت ہی آسان ہوتے ہیں، صرف اس کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے جو انگلش سوالات ہیں وہ BA بیس پہ جو اکثر کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ میٹرک بیس پر جتنے بھی سوالات ہوں گے امید ہے وہ اردو میں زیادہ تر کریں گے، یا پھر انگلش میں ہوگا تو بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو دونوں طرف سے اپنے ذہن کو مطمئن اور تیار کر کے انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ ان کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، یہ ایک پریویس سوالات ہیں جو کہ مختلف جو بینک ہیں پاکستان میں وہ جب آپ نے کیش آفیسر کی بھرتی کرتے ہیں تو ان سوالات میں سے اکثر وہ سوالات کیش آفیسر کے لیے آنے والے کینڈیڈیٹ سے پوچھ لیتے ہیں، جس میں سب سے جو پہلا سوال ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے شہر میں کون سی چیز، آپ کے شہر میں کیا ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو آپ جس سٹی میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کی جو مشہور چیز ہے وہ کیا ہے، وہاں کی کوئی سوغات ہے یا وہاں کی کوئی ایسی معدنیات ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے جو زیادہ مشہور ہے پورے دنیا میں، یا اس شہر کا نام لیا جاتا ہے اسی چیز کے لیے۔ یہ چیز آپ کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جس طرح بینکنگ سیکٹر میں۔ تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو آپ ان پوسٹوں پر بھرتی ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ سوال ہے اکثر جو پوچھا جاتا ہے کہ آپ بینکنگ انڈسٹری کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے آپ کو جواب آنے چاہیے آپ کے حساب کے اپنے مطابق، کیونکہ آپ جب ان کو جواب دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ٹرانسلیشن بھی کر کے ان کو گائیڈ بھی کرنا پڑے گا، ان کو مطمئن بھی کرنا پڑے گا۔ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے آپ چیٹ GPT کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوگل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر ان سوالات کے آپ جوابات تلاش کر کے اپنے ذہن کے مطابق ان کی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ کل انٹرویو اگر ہوگا تو وہاں پر آپ نے سامنے والے جو بھی کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے جو بھی اونر ہوگا جو آپ کا ٹیسٹ یا انٹرویو لے رہا ہوگا تو اس کو مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نے اس کو مطمئن کر لیا تو انشاءاللہ یہ پوسٹ جو ہے پرماننٹ جاب UBL کی آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد جو UBL کی پوسٹ پہ اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آج کل UBL میں جتنے بھی کیش آفیسر کی اسامیاں یا پوسٹ یا کینڈیڈیٹ بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر کی علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارا کام ہی کمپیوٹر پہ ہوگا۔ کسی شخص کو بینک اکاؤنٹ میں کھولنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ جب دفتر میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیشنلٹی کارڈ ہے سب سے زیادہ اہم ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر کون ہے۔ اب یہ لیٹسٹ سوال ہے، گورنر صاحب کا جو بھی نام ہے آپ گوگل سے سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ کیا آپ پاکستان میں قومی اور نجی بینکوں میں فرق جانتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اس کو آپ گوگل سے سرچ کریں تو اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ صرف سوالات ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ان کے جوابات اور ان کی ٹرانسلیشن آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ ان کے جوابات ہم اپلوڈ بھی کر دیں تب بھی ہمارے حساب سے اور آپ کے حساب سے یہ چیزیں بہت مختلف ہوں گی، کیونکہ ان کی ٹرانسلیشن پھر ان کو بتانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ سوال جب آپ ایک اس کو جواب دیں گے تو اسی سوال کے جواب سے پھر وہ آپ سے اور سوال پوچھ لیں گے۔ تو اس کا جو پرماننٹ جواب ہے وہ ہم نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے کوئی MCQs ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہونا، یہ براہ راست انٹرویو ہوگا جس میں وہ آپ سے سوالات پہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے نیکسٹ آپ اس کو سمجھتے جائیں، ڈیمانڈ ڈرافٹ اور چیک کے درمیان وہ آپ سے فرق پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کے دوران فرق کیا ہے۔ تو مختصر آپ کو بتا دوں کہ جو چیک ہوتا ہے وہ کیش لینے کے لیے ہوتا ہے، جو ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتا ہے وہ بھی کیش کی صورت میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جب ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوائیں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی ادارے کو فارورڈ کر رہے ہیں یا اپنے کسی دوست کو فارورڈ کر رہے ہیں، جب وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ اس کے پاس پہنچے گا تو وہ جس شہر میں، جس ضلع میں یا جس صوبہ میں موجود ہوگا وہ وہاں پر جا کر کسی بھی قریبی اسی بینک کی برانچ سے پیمنٹ لے سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو چیک فارورڈ کریں گے تو پھر وہ چیک کی ویریفیکیشن ہوگی، جو بینک اپنے متعلقہ جو چیک ہے جس بینک کا چیک ہوگا اس سے ویریفیکیشن لے گا، اس کے بعد وہ اس کو پیمنٹ ریلیز کرے گا۔
یہ تمام سوالات بھی آپ یاد کریں، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہترین معلومات ملے گی۔ یہ پریویس پیپر سمجھ لیں یا سوالات پوچھ لیں جو کہ پیچھے جو کیش آفیسر کی پہلے بھرتی ہوتی تھی مختلف بینکوں میں، وہاں پر یہ سوالات پوچھے جاتے تھے، لیکن اس بار ان سوالات میں تھوڑا سا کمی بیشی بھی وہ کریں گے کیونکہ یہ بہت ہائی لیول کے سوالات ہیں، لیکن آپ کی جو پوسٹ ہے وہ میٹرک بیس پہ ہے تو آپ سے میٹرک بیس کے ریلیٹڈ ہی مختلف سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں زیادہ تر وہ یوٹیلٹی بلز وغیرہ کے بارے میں پوچھیں گے، فیسوں کے بارے میں یا کیش کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ جس طرح کیش ہے جی 5 لاکھ، 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین، 5 ملین، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو اردو میں کتنی مالیت کہا جاتا ہے، یا 1 کے کو ایکول کیا ہوتا ہے، 100 کا ایکول کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات آپ کو آنے چاہیے۔ 1 کے 1000 کو کہتے ہیں، اور اگر 100 کے 100 کے ہو تو اس کو 1 لاکھ کہتے ہیں۔ اس طرح 1 ملین جو ہے نا وہ 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، اور 5 ملین 50 لاکھ کے برابر آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دوستو اس کے ساتھ مزید بھی سوالات ہیں، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کی سکرین کے اوپر سے ان تمام سوالات کو لکھ سکتے ہیں، بہترین رہنمائی کے لیے آپ کی بہترین مدد کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک ڈیٹ ایکسپائری ہونے کے بعد امید ہے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ای میل آنا شروع ہو جائیں گی، ان کے جو انٹرویو ہیں وہ کب سٹارٹ ہوں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو مزید بھی زبردست ویڈیو اور اس کا فیوچر میں یو بی ایل ان کے ریلیٹڈ کوئی اگر نیوز اپڈیٹ جاری کرتا ہے انٹرویو کی یا ٹیسٹ کی، تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً تمام انفارمیشن ہمارے چینل سے ملتی رہیں گی۔ ایسی زبردست ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔